اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ پہ سیریز کر رہے ہیں ہم۔ اس سیرہ کا سب سے بڑا اور سب سے مین اسپیکٹ ہی پیغمبری ہے، پیغام پہنچانا انسانوں تک۔ اور ہمارے اوپر بھی وہ ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم نے بھی وہ پیغام پہنچانا ہے اگلے لوگوں تک۔ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ جو پریشانیاں، جو تکالیف، جو مشکلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آئی ہیں، ہو سکتا ہے اتنی نہیں تو ان کی ایک ایکسٹینشن، انہی کا ایک ذرہ، لائف پیٹرن ہمارا وہی رہے گا، پیغمبری نہیں بدلی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا دلاسے دیا کرتے تھے قرآن میں کہ آپ سے پہلے بھی پیغمبر گزر چکے ہیں، اور لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے، پیغمبروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، انہیں جھٹلایا جاتا ہے، جھوٹا کہا جاتا ہے، اور جب کوئی اور بات نہیں بچتی تو کردار پہ بات آ جاتی ہے، پھر کردار کشی کی جاتی ہے، پھر پرسنل اٹیکس کیے جاتے ہیں، پھر پاگل اور مجنون کہا جاتا ہے خدا نخواستہ۔ تو جب قرآن کے خلاف یا قرآن کے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ملتا تو قرآن کو سیدھا سیدھا جادو کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کتنی بھاری ذمہ داری تھی، اور وہ ذمہ داری کس قدر بخوبی نبھائی ہے۔ وہ بار بار ایک ایک نقطہ، ایک ایک لائف ایونٹ دیکھ دیکھ کے ہم پریپیئر ہوں گے کہ اب جب میں نے اس میدان میں کود جانا ہے۔ ابھی ہم آیا پڑھ رہے تھے، آج کے ہمارے قرآن لیسن میں تھا یا ایھا الرسول بلغ، اللہ کے رسول میسنجر، پہنچا دیجیے بات، ما انزل الیک من ربک، وہ سب جو اللہ نے آپ تک پہنچایا ہے۔ ہر مسلمان جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے وہ پیغمبر کا پیغمبر ہے۔ اب ہم نے آیات آگے لوگوں تک پہنچانی ہے، احادیث لوگوں تک پہنچانی ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، میرے بہاف پہ پہنچا دو آگے، بھلے ایک آیا ہی ہو۔ لیکن یہ پروسیس بالکل آسان نہیں ہے۔ پہلی سورہ ہے سورہ علق قرآن پاک کی، وہ سورہ مکمل ہوتی ہے ولا تطع، اطاع کہتے ہیں انفلوئنس ہو جانے کو، اس کے بعد فرما برداری آتی ہے۔ تو آپ انفلوئنس مت ہو جائیے گا ان لوگوں کے، وہ جو بڑے علم والے ہیں جنہیں ابو الحکم کہا جا رہا ہے سوسائٹی میں۔ سورہ مدثر لٹرلی کوٹ کرتی ہے فیشل ایکسپریشنز کسی انسان کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈیمین کرنے کے لیے، لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ نہیں ان کے بات میں کوئی سچائی نہیں، آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ثم نظر ثم عبس وبصر، فراؤن کر رہے ہیں، کہ ایسے جیسے ابھی میں نے بات بہت غور سے سنی ہے، کیونکہ لوگ سوسائٹی میں ایسے لوگوں کو جانتے تھے، مانتے تھے، اگر اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا اس کا مطلب ہے سچ نہیں ہے۔ اس لیے آج بھی یہ ہیومن سائیکالوجی ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہوتی ہیں، امیتابھ بچن ایکسیپٹڈ اسلام، یا مائیکل جیکسن مسلمان ہو گیا تھا، کیونکہ اگر اس نے مسلمان ہو، وہ انسان مسلمان ہو گیا تو ریپل ایفیکٹ آئے گا سوسائٹی میں، کو لگے گا کہ اچھا کوئی تو بات ہوگی، دین دے ول اسٹارٹ سرچنگ فار اٹ۔ اور اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انفلوئنس، there were chances of him being influenced۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے ہیں آپ تھوڑا سا مائلڈ ہو جائیں، تھوڑا سا گیو اپ آپ کر دیں، تھوڑے سے وہ اپنا دین چھوڑ دیں گے۔ اس لیے قرآن سو اسٹرکٹلی اتنے صاف اور واضح الفاظ میں فرماتا ہے قُلْ یَا أَیُّهَا الْکافِرُونَ، ان سے فرما دیجیے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی عبادت تم کرتے ہو۔ اسلام is so clear, so precise۔ آپ ولا انتم عابدون ما اعبد، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بار بار آفرز لے کے آ رہے تھے کہ دن میں ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیں گے، رات میں آپ تھوڑی دیر ہمارے خدا کی عبادت کر لیجیے گا۔ وی ہیو ٹو آسک ourselves کہ کہیں ہم نے تو کسی کفر والے سے سمجھوتا نہیں کر لیا کہ تھوڑا جہاں اسلام آسان لگتا ہے وہاں اسلام فالو کر لیتے ہیں، جیسے ہی اسلام کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، جیسے ہی اسلام تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو کسی اور پارٹی، کسی اور ثقافت، کسی اور ریلیجن کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں۔ سورہ قلم، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو لکھنے والے لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کے حکم سے، اللہ کی نعمت سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ یہ جملہ ہمارے لیے ایک جملہ ہی ہے۔ اللہ کرے ہم میں سے کچھ لوگ ہوں جو میدان میں اترے ہوں اور انہیں پتہ ہو۔ سورہ قلم اینڈ ہوتی ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ کافر آپ کو دیکھتے ایسے ہیں کہ جیسے آپ ابھی آپ کو جڑوں سے اکھاڑ دیں گے آپ کے پاؤں۔ کیا نظر اتنی طاقتور ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ ابھی دیکھیں گے، دے آر ڈوئنگ دس ٹو دا پروفٹ، اور وہ آلریڈی امپیکٹ کر رہا ہے، آلریڈی پریشر بلڈ ہو رہا ہے، آلریڈی غم ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ پہ قسم کھاتے ہیں کہ نون والقلم وما یسطرون، رب یوں ہی قسمیں نہیں کھایا کرتا۔ اتنا بڑا دلاسا چاہیے
لٹرلی آپ کو جب کسی نے دیکھا ہو نا حقارت بری نظر سے، پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، ویسے جیسے درود بھیجنے کا حق ہے۔ آج تو آپ کو برسوں بعد وہ ایک آیا سمجھ آئی، اسے ایک آیا میں موجود درد سمجھ آیا۔ ایسا نہیں ہے کہ یو جسٹ ریڈ دیٹ آیا اینڈ موو آن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ محبت اور پیار بے پناہ تب آتا ہے جب اللہ تعالیٰ ان سے بات کرتے ہیں جیسے ایک رب عبد سے بات کیا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان ہوا کرتے تھے اس بات کو لے کے کہ کفر والے قریش والے بار بار کہا کرتے تھے کوئی معجزہ دکھا دیں وی ول سبمٹ۔ آپ کے پاس کوئی معجزہ نہیں آیا، the moment we'll see something we will believe۔ اور اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم دیکھ چکے ہیں معجزہ دیکھنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ لوگ ایمان کی طرف تو دور کی بات ہے، کفر کی طرف اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اس لیے اب معجزہ نہیں اترے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان ہے، اور سورہ انعام کی آیا ہے if it's hurting you so much وَإِن كَانَ كَبُورًا، اگر آپ پہ یہ بڑا گناہ گزر رہا ہے کہ لوگ اسلام نہیں لائیں گے، کیا معجزہ نہیں اترا، تو آپ ایک رسی لیجیے یا آسمانوں میں سے یا زمین کی کھدائی کر کے کوئی معجزہ نکال لیجیے، اور آپ اس دن آپ کو اپنا انسان ہونا یاد آتا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو ہم ایسے بات کرتے ہیں جیسے یاد ہی نہیں رہتا کہ کل جہانوں کا رب ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا اپنے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو واقعی کانشیسنیس رہتی ہی نہیں ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ساتویں ہیں آسمان پہ موجود ہیں، وہاں سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ آتے ہیں پہلے آسمان پہ رات کے وقت، تب جب آدھی دنیا سو رہی ہوتی ہے، تب جب وہ قربانی مانگ کے ہی اللہ تعالیٰ جگاتے ہیں، ورنہ عصر کے وقت بھی آ سکتے ہیں، ظہر کے وقت بھی آ سکتے ہیں۔ اب جس کو محبت ہے وہ وقت نکال کے نیند قربان کر کے آئے گا رب تک۔ شاید یہی پیٹرن ہے ساری زندگی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے احد میں یو کانٹ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ کیسے ایمان لے آئیں گے، اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے پیغمبر کا یہ حال کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کریکٹ کیا تھا ان کو کہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے، اللہ جسے چاہے گا ہدایت دے گا، جسے چاہے گا سزا دے گا۔ درود پڑھنے میں درد تب ایڈ ہوتا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو آپ صرف اپنے مطلب کے لیے درود پڑھ رہے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیں گے تو یہ کام ہو جائے گا، درود شریف پڑھ لیں گے تو یہ مسئلہ ہو گیا زندگی میں، اتنی تسبیحیں درود کی پڑھ لیں۔ ضرورت اور محبت میں فرق ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ ضرورت کا رہ جاتا ہے جب ہم انہیں مور دین اے ہیومن بینگ، کسی فرشتے کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، جب ہم ان کا درد نہ دیکھتے ہیں نہ دنیا کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے قرآن میں کہ ان قریب آپ پہ بہت بھاری کلام نازل ہونے والا ہے، سورہ مزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اب راتیں کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ دن میں جو لوگ کرنے والے ہیں وہ بڑا تکلیف ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، بی پیشنٹ اوور وٹ دے سے، یہی پیٹرن ہونے والا ہے۔ اٹس امیزنگ، ابھی بھی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، I have not been able to do it, I don't know, there are people who are doing it۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آغاز اپنے خاندان سے کیا تھا، اپنے گھر والوں سے، انہیں کھانے پہ بلایا اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ اور ہمیں پتہ ہے ابو لہب نے پھر کیا کیا، پہلی دعوت میں تو اس نے انٹرپٹ کر دیا، شور و غل مچا کے چلا گیا۔ دوسری بار پھر بلایا گیا، تب حضرت علی کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ، ہمیں 1400 سال پیچھے نہیں جانا، وی ہیو ٹو امیجن کہ وہ آج کے دور میں یہاں موجود ہے۔ آج کے دور میں وی کال آر فیملی ممبرز، اپنے سارے گھر والوں کو بلائیں، خاندان والوں کو، اینڈ دین وی ڈکلیئر کہ ہمارے خاندان میں یہ ساری پریکٹسز ہیں جو دین کے خلاف ہو رہی ہیں۔ یہاں عورت کو عزت نہیں دی جاتی، یہاں بہوؤں کو انسان نہیں سمجھا جاتا، یہاں آپس میں رشتہ داروں کے حقوق نہیں ہیں، یہاں پیسے والے کی عزت ہے اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ جو بھی ہو رہے ہیں نا سب خاندانوں میں، یہاں زیادہ بہتر رنگ والا زیادہ عزت والا ہے، یہاں زیادہ بہتر قد والا زیادہ عزت والا ہے، جو بھی ہیں۔ لیٹس ناٹ ڈو دس اینی مور۔ کیا ہوگا؟ ڈو وی ہیو دا کریج ٹو ڈو اٹ؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے بہت سارے لوگ بزرگ ہیں ہمارے خاندان میں، ہم سے بڑی عمر کے، ول دے ناٹ ریجیکٹ اٹ آؤٹ رائٹ کہ ہو کون تم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے بزرگوں کو تعلیم دینی تھی، وہ مانے یا نہ مانے، اینڈ دین دے وڈ سے کہ یہ خاندان توڑے جا رہے ہیں۔ لٹرلی اسلام پہ یہ جو سب سے بڑا الزام تھا نا کہ گھر توڑ رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا نہ خواستہ کہ بچے ماں باپ کو ظاہر ہے اسلام لے آتے ہیں، ماں باپ خود ہی نکال دیتے ہیں، کوئی بیوی ہے اور ایک انسان مسلمان ہو گیا ایک نہیں ہو رہا، خاص طور پہ جو ینگ جنریشن مسلمان ہو رہی تھی تو ماں باپ چھوڑ کے آ رہے تھے لوگ، یا ماں باپ خود ہی گھروں سے نکال رہے تھے۔ ایک صحابی جو اتنے امیر ہیں کہ جس گلی سے گزرتے ہیں وہاں سے خوشبو آتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ گزر کے گئے ہیں۔
ان سے ان کی والدہ نے فرمایا کہ اگر اسلام ان کی والدہ نے کہا کہ اگر مسلمان ہونا ہے تو پھر سب چھوڑ کے جانا پڑے گا، یہ سب ہمارا ہے. He said, okay, fine. میں نے کہا کہ یہ کپڑے بھی ہمارے ہیں، کپڑے بھی اتار کے لانے. ایسا نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے کا دین بڑا مشکل تھا اور آج کا آسان ہے. ہمیں آسان لگ اس لیے رہا ہے کیونکہ ابھی تک ہم نے میدان میں قدم ہی نہیں رکھا. ابھی تک ہم اسپیکٹیٹر ہو کے آڈینس کی طرح دیکھ رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، انہیں پہ اٹیکس ہو رہے ہیں، باقی ساری دنیا انہیں کو برا بلا کر رہی ہے. اینڈ وی آر اے تھرڈ پارٹی، ہم صرف وٹنس کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے کیوں ہوگا مشکل دین؟ جب سورہ واقعہ کہتی ہے کہ السابقون السابقون، زیادہ تر پرانے دور میں سے ہوں گے، چند ہی ہوں گے جو اگلے دور میں سے ہوں گے. شروع میں آپ کو لگتا ہے جیسے یہ اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ ہونے والا. ایسا لگتا ہے جیسے قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ جسٹ ٹیلنگ اس کہ دس از دا فیکٹ، یہ ہو رہا ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے تھرو ہمیں پتہ ہے کہ زمانہ آہستہ آہستہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. پرابلمز بڑھتے جا رہے ہیں. ہر آنے والا دور پرانے دور سے زیادہ بدتر ہے. پرابلم زیادہ بری ہیں، فسادات، فتنے زیادہ بڑے ہیں. اس کا مطلب ہے چانسز زیادہ ہیں نیک کام کر کے اپنے آپ کو بچانے کے. اس کا مطلب ہے چانسز زیادہ ہیں السابقون میں شامل ہونے کے. اور جن کا انعام یہ ہے اولئک المقربون، اللہ کے نزدیک ہیں وہ لوگ. کیوں آج کے دور میں کہ آخری دور کے لوگ کیوں ہیں کم السابقون میں شامل؟ کیونکہ ہمارے پاس ڈسٹریکشن بہت زیادہ ہے. کیونکہ ہمارے پاس چوائس ہے ناٹ ٹو لک ایٹ دا پرابلم. ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہیں اور بزی کر لیں، اپنے فیشیل ایکسپریشن میں، اپنے پلاسٹک سرجری میں، میک اپ میں، خاندانی پرابلم میں، موویز ڈراماز میں، اپنی پڑھائی، اپنی شادی، اپنی بچے میں بزی کر لیں. ڈسٹریکشن بہت زیادہ ہیں. ورنہ پرابلم تو اتنے زیادہ ہے کہ السابقون اس دور سے سب سے زیادہ نکلنے چاہیے، کیونکہ دور بڑا مشکل ہے اور آنے والا اس سے بھی زیادہ مشکل ہونے والا ہے. اپرچونٹی بہت زیادہ ہے. کلیئرٹی اس بات کی ضروری ہے کہ جیسے یہ سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آسان نہیں تھا، ویسے ہی میرے اور آپ کے لیے آسان نہیں ہونے والا. اینڈ وی ہیو ٹو بی ریڈی فار اٹ. سیرہ یہی ہے نا، سنت تو یہی ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. پتھر پڑیں گے طائف کے، پاگل مجنون بلایا جائے گا، نماز پڑھ رہے ہیں اور لوگ آ کے خدا نخواستہ فزیکلی ہرٹ کر رہے ہیں. یہی سب ہو رہا ہے، ہوگا. اب تک نہیں، لوگ دین پہ سوال اٹھائیں گے کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، فتوے جاری کر دیں گے، اس اسکالر کو نہیں سنا جا سکتا. بی ریڈی فار اٹ. آپ پیغمبر ہیں، پیغمبر کے پیغمبر. بلغوا عنی ولو آیہ کی ذمہ داری ہے ہم پہ. اب جو آیا سنی اسے آگے پہنچانا ہے، اور پہنچاتے ہوئے یاد رکھنا ہے پیغمبر کا درد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلیں وہی آنے والی ہیں ہمارے راستے میں. اللہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ویسا ہی دیکھ سکیں، ویسا ہی جان سکیں، مان سکیں جیسا ماننے کا حق ہے. محبت ہو سکے جیسی محبت کا حق ہے، تاکہ درود پڑھیں تو وہ محبت میں ہو، ضرورت میں نہیں. السلام علیکم.